اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایرک ماریا ریمارک کے مشہور ناول مغربی محاذ پر سب خاموش کی۔ ہمارے پاس اس پر لکھے گئے کچھ جائزے ہیں، کچھ تجزیے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ناول ظاہر ہے پہلی جنگ عظیم کے بارے میں ہے، ایک جرمن فوجی پال بوئیمر کی نظر سے۔ بالکل تو آج ان ذرائع کو دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ کتاب اتنی اہم کیوں ہے، آخر کیا بات ہے اس میں۔ صحیح، اور جنگ کی حقیقت کو کیسے پیش کرتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جائزے کیا کہتے ہیں۔ ایک بات جو بار بار سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناول صرف وہ جنگ کے میدان کی جسمانی تباہی نہیں دکھاتا، جی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جاتا ہے۔ وہ جو نوجوان فوجی تھے ان پر جو نفسیاتی جذباتی اثرات ہوئے بالکل، ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ اصل میں اندرونی شکست و ریخت کی کہانی زیادہ ہے۔ ہاں، اندرونی، صحیح کہا۔ اور دیکھیں، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جائزے اس کتاب کے بے لوگ حقیقت پسندانہ انداز کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، مصنف نے کوئی رومانوی رنگ نہیں دیا جنگ کو۔ وہ جو خندقوں کی کیچڑ ہے، خون ہے، وہ مسلسل خوف، موت کی بے معنویت، سب کچھ ویسے کا ویسا دکھایا ہے۔ لیکن ان جائزوں میں ایک اور بات بھی تو ہے نا، وہ انسانیت والے پہلو کی۔ جی بالکل، اسی مایوسی کے بیچ میں وہ جو سپاہیوں کی آپس میں دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لمحات بھی دکھائے گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی تکلیف اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تضاد وہ شاید اس کو اور پوائنینٹ بنا دیتا ہے۔ بالکل، ایک طرف جنگ کی وہ بے رحمی اور دوسری طرف انسان کی وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں۔ جی اچھا، مجھے یہ بات بھی بہت اہم لگی کہ یہ صرف ایک جرمن کہانی نہیں ہے۔ جائزے کہتے ہیں اس کا پیغام عالمگیر ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف پہلی جنگ عظیم یا جرمنی کی بات نہیں، تو مطلب یہ کہ جنگ انسانوں کے ساتھ کرتی کیا ہے، سرحدوں سے، وقت سے بالا تر ہو کر۔ یہ دکھاتا ہے کہ جنگ کس طرح افراد کو ان کی شناخت سے محروم کر دیتی ہے، بس ایک مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے، ان کی روح کو مسخ کرتی ہے، بالکل، اور وہ زخم وہ شاید کبھی نہیں بھرتے۔ تو یہ ایک عالمگیر بیان ہے جنگ کی فطرت پر۔ اور لکھنے کا انداز اس بارے میں کیا کہتے ہیں جوائز؟ جی، اس کی بھی بہت تعریف کی گئی ہے۔ مصنف کی زبان بہت سادہ ہے، براہ راست ہے، لیکن انتہائی پر اثر۔ اچھا، کوئی لفاظی نہیں، کوئی مشکل باتیں نہیں، بس صاف واضح منظر کشی۔ تو اس سادگی سے کیا ہوتا ہے؟ قاری پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ قاری بالکل کرداروں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے تجربات کو خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ محاذ کی دہشت بھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو عجیب سی پراسرار خاموشی ہوتی ہے نا کبھی کبھی۔ ہاں، وہ بھی جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ جی، لیکن موت کا سایہ پھر بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف واقعات بتانا نہیں ہے، یہ احساسات کو منتقل کرنا ہے۔ صحیح، اور اسی بات کو آگے بڑھائیں تو جوائزے یہ بھی صاف کرتے ہیں کہ ریمارک کا مقصد کوئی بہادری کے گن گانا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو اس کھوئی ہوئی نسل کا نوحہ لکھ رہا تھا، وہ نوجوان جو جنگ کھا گئی، چاہے وہ جسمانی طور پر بچ بھی گئے ہوں۔ بالکل، ان کی جوانی، ان کا مستقبل، سب کچھ۔ تو کتاب جنگ کی عظمت کے سارے دعوے مسترد کرتی ہے اور اس کی اصل قیمت سامنے لاتی ہے، انسانی جانیں، انسانی روحیں۔ تو پھر ان سب جائزوں کا تجزیوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ یہ ناول جنگ کی ایک آپ کہنے لازوال تصویر ہے، بے رحم لیکن سچی۔ اور یہ صرف جسمانی موت نہیں، یہ معصومیت کی، امید کی، انسانیت کی موت کی کہانی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ان ذرائع میں اسے جنگ کی اصل قیمت سمجھنے کے لیے ایک ضروری مطالعہ کہا گیا ہے۔ لازمی پڑھنا چاہیے۔ بالکل، اور یہاں سے نا ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اچھا، کیا؟ کہ ایک کہانی جو لکھی گئی تقریباً 100 سال پہلے ایک خاص جنگ کے بارے میں، وہ آج بھی جنگ کی نیچر پر، انسانی فطرت پر، پہچان پر اتنی گہری، اتنی عالمگیر بحث کیسے چھیڑ دیتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس کی یہ جو دائمی اپیل ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، غور طلب نکتہ ہے۔